السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام قاری صاحبان؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ اچھا، میں نے عرض کی تھی کہ انشاءاللہ ہماری جو کلاسز ہو رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پر جو لائیو کلاس ہوگی اس کی ویڈیو انشاءاللہ ہم یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی کریں گے۔ آپ لوگ دیکھیں کہ کس طرح زوم پر آن لائن کلاسز ہوتی ہیں، آن لائن قرآن پاک کس طرح پڑھایا جاتا ہے۔ چلیں چلتے ہیں کلاس کی طرف۔ کیسے ہیں جہانگیر بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ، آپ بتائیے۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ سنائیں، خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ماشاء اللہ۔ سبق یاد کیا تھا آپ نے اپنا؟ جی ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ چلیں سبق سنا دیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الی ربک منتہاہا انما انت منذر۔ نون کو نہیں کھینچیں گے، انما انما انت منذر من یخشاہا۔ یہاں آپ نے را کو کھینچ دیا، منذرو کھینچ دیا، کھینچے نا، منذر من یخشاہا۔ منذر من یخشاہا کأنہم یوم یہاں پر آپ نے نون کو کھینچ دیا، کأنہم نہیں، کأنہم، کأنہم جی جی، کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الأعمى وما أدریک وما یدریک، لعلہم یزکا۔ ادری نہیں ہے، ید، وما یدریک، وما یدریک جی جی، وما یدریک لعلہ یزکا۔ لعلہ یزکا، لعلہ یزکا۔ ہاں، یا کو زا کے ساتھ، زا کو کاف کے ساتھ، یزکا، ہاں، لعلہ یزکا، ماشاء اللہ۔ آگے یزکا او یزکا۔ یہاں پر بھی یا کو زال کے ساتھ، زال کو کاف کے ساتھ، فتنفعہ الذکر۔ او یذکر، آواز نہیں آ رہی آپ کو صاف؟ او یذکر، آ رہی ہے۔ جی جی، پڑھیے گا۔ او یذکر فتنفعہ الذکر اما من استغنی۔ بس یہیں تک تھا، یہاں سے آگے پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، آپ کی ہاں یہ جو حرکات کی غلطیاں ہیں نا، تو اس پہ ہاں دوبارہ بھی میں وائس آپ کو واٹس ایپ میں سینڈ کروں گا، اور انشاءاللہ ایک ایک غلطی جو ہے حرکات جہاں جہاں آئے گا اس کے بارے میں بتاؤں گا، تو اس کو سنیے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابھی جو ہم تختی پڑھ رہے ہیں، تختی نمبر 3، وہ حرکات کی ہی تختی ہے۔ انشاءاللہ اس تختی میں بھی آپ کو سمجھائیں گے کہ اس کو کھینچنا نہیں ہے، جہاں پر زبر زیر پیش آئے اس کو بالکل بھی کھینچنا نہیں ہے، جھٹکا بھی نہیں دینا، ہاں نارمل کر کے پڑھنا ہے۔ وہ انشاءاللہ میں آپ کو ابھی تختی میں بھی سمجھاؤں گا اور ساتھ میں وائس بھی سینڈ کروں گا، ٹھیک ہے؟ چلیں آگے پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ
بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم فأنت له. فأنت له. ہاں اب دیکھیں یہاں پر تا کے اوپر زبر آئی نا، تو تا پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ لام پڑھنا ہے. فأنت له، اگر فأنتا پہ آپ رک جائیں گے تو پھر اس کو آپ تھوڑا بہت کھینچ دیں گے، فأنتا کر دیں گے، تو اس کو کھینچنا نہیں ہے، ڈائریکٹ حرکت آ گئی، زبر آ گئی تو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے. فأنت له فأنت له تصدى تصدى وما عليك وما عليك ألا يزكى. ألا يزكى. یزکا نہیں، یا کو زا کے ساتھ، زا کو کاف کے ساتھ، یزکا. يزكى. وَأَمَّا مَنْ وأما من جَاءَكَ يَسْعَى. جاءك يسعى. یہاں پر دیکھیں آپ نے آ کو کھینچ دیا. جَاءَكَ جَاءَكَ جاءك يسعى. يسعى يسعى. وَهُوَ يَخْشَى. وهو يخشى. فأنت عنه فأنت عنه تلهى. تلاها. كلا إنها قل إنها تذكرة تذكرة. فمن شاء فمن شاء ذكره ذكر. في صحف في صحف مكرمة مكرمة مرفوعة مرفوعات مطهرة. مطهرة. بس یہاں تک یاد کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنت له تصدى. فأنت له تصدى. ابھی اپنے لام کو کھینچ دیا. فأنت له تصدى. له تصدى. 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 اب دیکھیں، ایک تو میں نے آپ کو زبر کے متعلق بتایا نا کہ زبر زیر پیش ہو تو اس کو کھینچنا نہیں ہے. یہ زبر دیکھیں اس طرح ہوتا ہے، بالکل سیدھی لائن، تھوڑی جس طرح ایک تو بالکل سیدھی لائن ہوتی ہے، یہ دیکھیں کھڑا زبر جس طرح ہے، ایک اس طرح تھوڑی لیٹی ہوئی، ٹھیک ہے؟ یہ زبر لگی ہوئی ہے پر یہ ٹیڑھی ہے. اسی طرح اگر سیدھی ہوگی، یہ دیکھیں دال کے اوپر سیدھی کھڑا زبر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جس لفظ کے اوپر یہ کھڑا زبر آئے گا اس کو آپ نے ایک الف کھینچنا ہے، پر جس کے اوپر یہ والا زبر یا نیچے آئے گا، اسی طرح زیر یا پیش آئے گا، تو اس کو آپ نے نہیں کھینچنا. کھڑا زبر اسی طرح کھڑا زیر اور الٹا پیش ہوگا تو اس کو کھینچیں گے. فأنت له تصدى. فأنت له تصدى. ماشاء اللہ. وما عليك ألا يزكى. وما عليك ألا يزكى. وما عليك ألا يزكى.
وما عليك ألا يزكى وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ وأما من جاءك يسعى اب دیکھیں میم کے اوپر زبر تو ہے پر میم کے ساتھ الف ہے. اسی طرح اگر زبر آ جائے الف ہو تو اس کو ایک الف کھینچتے ہیں. وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ وأما من جاءك يسعى اب جا کے بعد حمزہ جو ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا کھینچ دیا. جاءکا جاءکا دوبارہ پڑھیے گا شروع سے. وأما من جاءك يسعى وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ وأما من جاءك يسعى وَهُوَ يَخْشَىٰ وهو يخشى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ فأنت عنه تلهى تلاها كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ألا إنها تذكرة یہ لام کو کھینچیں. لام کے اوپر زبر تو ہے پر الف بھی ہے اور ساتھ میں اوپر مد بھی لگی ہوئی ہے. کلا کلا لام کو کھینچیں گے. دوبارہ پڑھیے گا. جی. ألا إنها تذكرة تذکرہ جب بھی وقف کرتے ہیں آخر میں یہ تا آتی ہے نا گول تا، اس کو ہا سے بدلتے ہیں. تذکرہ آخر میں ہا کی آواز نکلے گی. تذکرہ تذكرة فمن شاء ذکرہ. فمن دوبارہ پڑھیے گا. شاء فمن شاء ذکرہ. فمن شاء ذكره فمن شاء ذکرہ. فمن شاء ذكره فی صحف مکرمہ. في صحف مكرمة مرفوعۃ مطہرہ. مرفوعة مطهرة مطہرہ مطهرة ہاں آخر میں ہا کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے. اور میں اس کا بھی آپ کو وائس سینڈ کروں گا. جی ابھی میں آپ کو وائس سینڈ کروں گا تو وائس آپ سنیے گا انشاءاللہ. ویسے آج سبق میں نے آپ کو تھوڑا دیا ہے 3 لائن، تو اس کو آپ بار بار رپیٹ کیجئے گا اور میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں کھینچنا ہے، یہاں نہیں کھینچنا، یہاں پر غنہ کرنا ہے، یہاں پر غنہ نہیں کرنا. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ وائس میں واٹس ایپ میں آپ کو بھی سینڈ کروں گا. ٹھیک ہے. چل اچھا یہ قواعد یاد کیے تھے آپ نے تختی نمبر 3 کے. جی جی کریں. چلے مجھے بتائیے گا حرکات کسے کہتے ہیں؟ حرکات جو بنا کھینچے بنا جھٹکا دیے پڑھنا ہے. نہیں پہلی لائن یاد نہیں کی تھی آپ نے؟ اچھا پہلی لائن حرکت اس کو اس کا نارمل پہلا اس کا سوال یہ بنے گا حرکات کسے کہتے ہیں. ویسے اس میں لکھا ہوا ہے حرکت کی جمع حرکات ہیں، یہ نہ بھی یاد کریں. بس زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. بس
اچھا یہ یاد کرنا ہے، جبر زیر پیش، ہاں تو یہ جبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں. ہاں اس کا سوال یہ ہوگا کہ حرکات کسے کہتے ہیں؟ جواب زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. اب دوسرا سوال یہ ہوگا کہ حرکات کو کس طرح پڑھیں گے؟ وہ میں نے آپ کو جو دیا تھا وہ سنائیے گا، نیچے جو لائن آپ کو دی تھی زبانی یاد کرنے کے لیے. آپ بنا مطلب بنا کھینچے بنا جھٹکا دیے ہوئے معروف پڑھیں گے. معروف پڑھیں گے. ماشاءاللہ. یعنی سوال یہ ہوگا کہ حرکات کو کس طرح پڑھیں گے؟ جواب یہ ہوگا کہ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. یعنی حرکات کو کھینچنا بھی نہیں ہے، حرکات میں جھٹکا بھی نہیں دینا، اور اس کو معروف پڑھنا ہے. معروف کہتے ہیں عربی لب و لہجے میں، ٹھیک ہے، عربی لب و لہجے میں پڑھنا ہے. چلیں ابھی میں نے آپ کو جس طرح سبق دیا تھا یاد کرنے کے لیے، آپ نے یاد کیا تھا تختی کا سبق، جی. چلیں سنائیے گا. الف زبر آ، اس کو الف نہیں پڑھیں گے. ویسے دیکھنے میں یہ الف لکھا ہوا ہے، پر الف کے اوپر جب بھی کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے. اس کو حمزہ پڑھیں گے. جی. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای. آپ ابھی دیکھیں، آپ تھوڑا سا کھینچ رہے ہیں، اس کو کھینچے نا. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. کھینچے نا، اس کو نہ جھٹکا دیں نہ کھینچیں. حمزہ زبر آ، ماشاءاللہ. حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. ماشاءاللہ. آگے. با زبر با، یا رسول اللہ صلی اللہ با علیہ زبر وسلم. با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو. ماشاءاللہ. آگے. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. ماشاءاللہ. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. اچھا اس کو پڑھیں گے ہا، ہا، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. ہا، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. ہا زبر کھا، یہ حروف مستعلیہ ہے، اس کو ذرا موٹا کر کے پڑھیں، اس کو ذرا موٹا کر کے پڑھیے گا. حروف مستعلیہ ہے. خو، خو موٹا کیجیے گا ذرا. خا زبر خا، خا زیر کھی، خا پیش خو، خا ہی خو. دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. ماشاء اللہ. ویری گڈ. ماشاء اللہ بہت زبردست سبق سنایا آپ نے. اچھا یہاں تختی میں ایک چیز اور لکھی ہوئی ہے، دیکھیں، یہ شاید آپ نے پڑھی ہو کہ زبر منہ اور آواز کھول کر زیر آواز کو نیچے گرا کر پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں. یعنی مثال کے طور پر اب یہ پڑھ رہے ہیں آپ حمزہ زبر آ، یعنی کیا لکھا ہے کہ زبر کو منہ اور آواز کھول کر، یعنی منہ بھی کھلے گا. اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر آ، اس میں منہ کھلے گا تھوڑا سا، ٹھیک ہے. اسی طرح حمزہ زیر ای، اس میں دیکھیں لکھا ہے کہ آواز کو نیچے گرائیں گے، ای ای، حمزہ زیر ای. اسی طرح جب پیش پڑھیں گے
تو پیش میں ہونٹ گول ہوتے ہیں. اس کو پڑھیں گے حمزہ پیش او, ہونٹ گول ہوں گے. اب آپ پڑھیے گا, اب یہ والی لائن ایک آپ پڑھیے گا صرف حمزہ. حمزہ زبر آ, حمزہ زیر ای, حمزہ پیش او. ہاں ماشاء اللہ, اس طرح ہونٹ گول کرنا ہے, ٹھیک ہے, پیش میں. چلیے آگے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذال زبر ذا, زال زبر زا, ذال زیر ذی, زال زیر جی, جی نہیں ذی, جی زال زیر جی, ذال پیش ذو, جال پیش جو. اچھا یہ جو انڈیا والے اکثر ہیں نا, ان سے یہ ذال ادا نہیں ہوتا. اکثر ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ ذال کو جال پڑھتے ہیں, جیم پڑھتے ہیں. یہ میں نے نوٹ کیا ہے اکثر. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے اس میں؟ تو اس کو جی جی اس کو پڑھیں گے ذال ذال, اور روا میں یہ ہوگا ذا ذی ذو, یعنی جو کی آواز اس میں نہ آئے, جیم کی آواز نہ آئے. پڑھیے گا. اچھا. جا جی جو. اب یہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ جیم کی آواز آ رہی ہے ہلکی سی. دوبارہ پڑھیے گا. جا جا جی جو. آپ کو محسوس ہو رہا ہے جا کی آواز آ رہی ہے. اس کو پڑھیں گے ذا ذا, ذا ذی ذو, زا جی جو. چلیں اس کا بھی میں آپ کو تو جیم کی آ رہی ہے. جیم کی آ رہی ہے. میں وائس سینڈ کروں گا, اس کو آپ بار بار سنیے گا انشاءاللہ. 24 گھنٹے ہوں گے آپ کے پاس, آپ سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیں آگے پڑھتے ہیں. را زبر را, را زبر را, را زیر ری, را زیر ری, را پیش رو, را پیش رو, را ری رو, را ری رو. زا زبر زا, زا زبر زا, زا زیر زی, زا زیر جی, زا پیش زو, جا پیش جو, زا زی زو. جا جی جو. اس میں بھی جیم کی آواز آ رہی ہے. زا زا زا, اس میں سیٹی نکلے گی. زا زی زو, زا جی زو. سین زبر سا, تین زبر سا, سین زیر سی, تین زیر سی, سین پیش سو, تین پیش سو, سا سی سو, سا سی سو. شین زبر شا, تین زبر سا, شین زیر شی, تین زیر سی, شین پیش شو, سین پیش سو, شا شی شو,
سا سی سو صاد زبر صا صاد زبر سا صاد زیر صی صاد زیر سی صاد پیش سو صاد پیش سو صا سی سو سا سی سو ضاد زبر ضا ضاد زبر دا ضاد زیر ضی ضاد زیر دی ضاد پیش دو ضاد پیش دو ضا ضی دو دا دی دو طا زبر طا با زبر تا طا زیر طی با زیر تی طا پیش تو با پیش تو طا طی تو با تی تو بس یہ 4 لائن یاد کر کے سنائیے گا، ٹھیک ہے؟ کل چلے ماشاءاللہ نماز کا سبق سنائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان یا الرجیم. رسول بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر ثنا سبحانک اللہم سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. آگے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ الحمدللہ آگے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بس آگے بھی ہے. ہاں اللہ اکبر وہ تو میں نے یاد نہ کرا تھا. سبحان ربی العظیم ہے نا. سبحان ربی کوئی مسئلہ نہیں. ایسا کرتے ہیں آج میں آپ کو دوبارہ جی نہیں یہ بولا تھا 3 قل اللہ تلک بولا تھا تو میں نے ابھی میں وہی پڑھ لیا ہوں سبحان ربی الکریم. کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. میں آپ کو دوبارہ وائس سینڈ کر دوں گا. آج دوبارہ ثنا اور صبح سے جو نا سبحان ربی العظیم ہی پڑھ. ٹھیک ہو گیا. میں آپ کو دوبارہ ثنا، سورہ فاتحہ اور سبحان ربی العظیم جو آپ کہہ رہے ہیں ہاں جس میں غلطی ہے آپ سبحان ربی الکریم پڑھتے ہیں. صرف فی الحال یہاں تک آپ کو وائس سینڈ کر دوں گا. اس کو دوبارہ یاد کر کے کل پھر سنائیے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آتا تو تھا لیکن عظیم 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 اصل میں بتا دی تھی کہ ہو ہی جاتی جلدی جلدی پڑھنے میں، یہ مت پڑھے کرو ایسے منع کر دی تھی تو پھر میں نے پڑھتا تھا. کوئی مسئلہ نہیں. اصل میں سورہ فاتحہ میں بھی آپ کی غلطیاں ہیں نا. میں آپ کو دوبارہ وائس سینڈ کروں گا ٹھہر کر آرام سے. اس کو آپ بار بار سنیں اور کل مجھے دوبارہ سنائیے گا. اور پریشان نہ ہو، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ آرام سے ٹھیک ہوں گی. اگر آپ یہ سمجھیں کہ ایک ہی دن میں ساری غلطیاں ٹھیک ہو جائیں تو ایسا نہیں ہوگا. ہاں کم سے کم مہینہ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں، مہینہ 1.5 مہینہ لگے گا.
یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ پڑھیں گے سنیں گے پڑھیں گے سنیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ ایسی جو غلطی سے پڑھ لیا تھا نماز اب بھی ٹھیک ہو گئی. ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو آپ ہمیں دیکھ کر رنگ پکڑ ہی لیں گے انشاءاللہ. جب ہم آپ کو روزانہ وائس سینڈ کریں گے، آپ روزانہ کلاس لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہیں یہ ساری ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. یہ جب ہمیں کام کو سیکھنا آتے ہیں تو جو ایک دو تین سال لگ جاتے ہیں سیکھتے سیکھتے. صحیح بات ہے. کاریگر بن جاتے ہیں، سیکھ جاتے ہیں. نہیں ایک چیز دیکھیں جہانگیر بھائی، کوشش کریں گے تو آ ہی جائے گی. اصل میں جہانگیر بھائی کچھ بات یوں ہے کہ اب مثال کے طور پر ایک آپ کی غلطی ہے نا، اب اس غلطی کو یہ سمجھیں کہ آپ نے بچپن میں پڑھا تھا 12 سال یا 13 سال کی عمر میں مدرسے میں، ٹھیک ہے، اور آپ 12 یا 13 سال کی عمر سے لے کر ابھی جس عمر میں آپ ہیں اس عمر تک آپ وہ غلطی کو دہرا رہے ہیں نا بار بار، تو وہ دہرا کے اتنی پکی ہو گئی ہے نا، وہ دہرا کے غلطی بہت ہو جاتی ہے پکی، یعنی وہ پھر زبان پر دوسرے الفاظ چڑھتے بھی نہیں ہیں. اور آپ کوشش کریں گے تھوڑی ٹھیک ہوگی پھر دوبارہ آپ غلط پڑھیں گے، تھوڑا ٹھیک ہوگا پھر غلط پڑھیں گے. وجہ ہے جو دماغ میں بالکل اس طریقے سے جو پڑھتا ہوا رہتا ہے. یہ غلطی کیا ہے، جہاں پڑھا تھا انہیں سمجھانا چاہیے تھا، مطلب زیر زبر تو آج تک بتایا نہ نورانی قاعدے سے پڑھایا. اللہ آسانی فرمائے. روزانہ کی بنیاد پہ انشاءاللہ آپ کی یہ غلطیاں بتاتے رہیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے، ساتھ میں وائس بھی سینڈ کروں گا، یہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، پریشان نہ ہو. چلیں اللہ آسانی کرے. چلیں اس کو سیکھنے کی تو انشاءاللہ ٹھیک بھی ہو جائے گا. ہو جائے گا انشاءاللہ، ہو جائے گا اللہ نے چاہا. اس کو نماز کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، ساتھ میں وائس بھی میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. چلیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ثنا. سبحانک اللہم. سبحانک اللہم. وبحمدک. وبحمدک. وتبارک اسمک. وتبارک اسمک. وتعالی جدک. وتعالی جدک. ولا الہ. ولا الہ. غیرک. غیرک. اعوذ باللہ. اعوذ باللہ. من الشیطان الرجیم. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. ایاک نعبد. ایاک نعبد. وإياك نستعين. وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد.
अल्लाहु समद 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 अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम 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 सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम। सुब्हान रब्बियल अज़ीम। बस यहाँ तक अज़ीम तक याद करके मुझे कल सुनाइएगा, ठीक है? और सुनाई, आपकी तबीयत कैसी है? जी अल्लाह पर आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का करम, अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का करम, अल्लाह का एहसान, अच्छे दिन गुजर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास हो गई। तो इसी तरह ज़ूम पर आप पढ़ाएं। ज़ूम सबसे बेस्ट है। अक्सर कारी साहिबान पूछते हैं कि ज़ूम पे, स्काइप पे, व्हाट्सएप पे, तो सबसे बेहतर ये है कि अगर स्टूडेंट न्यू है और उसको ज़ूम की आईडी बनानी आती है तो आप ज़ूम पर पढ़ाएं, और ज़ूम सबसे बेस्ट है। और अगर ज़ूम पर नहीं आईडी बना पाते स्टूडेंट तो फिर आप व्हाट्सएप पे क्लासें शुरू करवा दें, और उसके बाद जिनको ज़ूम की आईडी बनाना ना आए तो व्हाट्सएप पे स्क्रीन शेयर करके स्टेप बाय स्टेप उनको समझा दें। इतना मुश्किल नहीं है, ज़ूम की आईडी बनाएं, ज़ूम पे पढ़ाएं। और मैंने पिछली वीडियो में बताया, दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे ही आपके पास स्टूडेंट आए तो आप कोशिश करें उनको कायदा, थोड़ा सा कुरान पाक का सबक और साथ में नमाज का या और कुछ ना कुछ दुआएं याद करवाते रहें, यानी उनको मसरूफ़ रखें कि वो अभी देखें हमारी 40 मिनट की क्लास हुई है, वैसे नाजरा की क्लास है, और अक्सर कारी साहिबान मैंने देखा है कि 10 मिनट 15 मिनट की क्लास लेते हैं, तो कम से कम 30 35 40 मिनट की आप क्लास लें, ठीक है? आप टाइम दें, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। इससे स्टूडेंट का एतमाद भी बढ़ेगा और वो उसका आपके साथ थोड़ी दिल लगी भी होगी, आपके साथ मानूस हो जाएगा, ठीक है? तो अब ये स्टूडेंट हैं, हम इन्हें जैसे कॉल करते हैं फ़ौरन ये कॉल रिसीव करते हैं, और अक्सर कारी साहिबान ये शिकायत करते हैं कि स्टूडेंट डन हो जाते हैं, बाद में बातचीत नहीं करते, ये 1-2 दिन क्लास लेके गायब हो जाते हैं। तो आप उनको अपने साथ बांध के रखें। बांध के रखने का कैसे कि आप उनको नमाज का सबक भी दें, कुरान पाक का सबक भी दें, कायदे का सबक भी दें, भले थोड़ा थोड़ा दें, और साथ में व्हाट्सअप में अगर आपने मिसाल के तौर पर कायदे का सबक दिया, कायदे की वॉइस भी व्हाट्सअप में सेंड करें, कुरान पाक का सबक दिया उसकी वॉइस भी सेंड करें। इसी तरह नमाज का सबक आपने दिया, व्हाट्सअप में वॉइस सेंड करें, और स्टूडेंट को आप कहें कि जब आपके पास फ्री वक़्त हो तो जो आपको सबक दिया गया है व्हाट्सअप में वॉइस की सूरत में सुनकर सबक याद करें, तो स्टूडेंट जो हैं वो इजीली याद कर लेते हैं, ठीक है? अब वॉइस सेंड करेंगे, सारा दिन उनके पास होगा, वो सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। जब सारा दिन वो मेहनत करेंगे, रात को वो इंतज़ार में होंगे कब कारी साहब क्लास लेंगे और मैं सबक सुना दूं। और अक्सर कारी साहिबान क्या करते हैं कि सबक इतना ज़्यादा दे देते हैं पर वॉइस वगैरह सेंड नहीं करते। अब स्टूडेंट मिसाल के तौर पर न्यू आया, आपने उसको इतना सबक दे दिया और वॉइस भी नहीं सेंड की, ना उसको बेचारे को पढ़ना आता है, कुछ भी नहीं, आपने सबक तो दे दिया। अब वो क्या करेगा, दूसरे दिन छुट्टी लाजमी करेगा, क्योंकि अगर सबक याद हो गया तो वेरी गुड, सबक याद ना हुआ तो उसकी छुट्टी पक्की है। अब वो एक दिन छुट्टी करेगा तो शैतान इंसान को वरगला देता है। वो बेचारा पढ़ने के लिए आया था, आपने सबक उसको इतना दे दिया, दूसरे दिन डर की मारे उसने क्लास ही नहीं ली, सगारी सबको क्या सबक सुनाऊंगा। तो करते करते फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजरते हैं, फिर स्टूडेंट जवाब ही नहीं देते, या ब्लॉक कर देते हैं या आप मैसेजेस करते रहेंगे, कोई जवाब नहीं देंगे। तो पहले दिन से स्टूडेंट को आप सबक जो दें वो वॉइस वगैरह सेंड करें, स्टूडेंट को अपने साथ लगा के रखें, थोड़ा मजाक वगैरह भी करें, प्यारी प्यारी बातें भी करें, साथ में उनका दिल भी लगा रहे। एक तो अच्छी नीयत से करें तो इंशाल्लाह आपको सवाब भी मिलेगा, क्योंकि अब ये देखें ये लोग जो गल्फ़ कंट्री के हों या यूरोप कंट्री के हों, ख्वाह किसी भी कंट्री के हों, बड़ी एज के ख़ासकर जो लोग होते हैं
ان کو بڑی تمنا ہوتی ہے قرآن پاک پڑھنے کی، بہت تمنا ہوتی ہے۔ اکثر گلف والے، کیونکہ یہ لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں یا جنہوں نے حج کیا ہوتے ہیں، وہاں یہ لوگوں کو دیکھتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے۔ یا آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑی عمر میں ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر 35 سال 40 سال، اگر نہیں پڑھا ہوتا بعد میں ان کو افسوس ہوتا ہے اور ان کو سکھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یعنی اب مثال کے طور پر وہ صبح جاب پہ جاتے ہیں، رات کو فارغ ہوتے ہیں، تو وہ کسی قاری صاحب کے پاس جا کر نہیں سیکھ سکتے، تو پھر وہ آن لائن کی طرف آتے ہیں کہ رات کو 11 بجے 12 بجے 1 بجے 2 بجے فری ہوئے، قاری صاحب کو تھوڑی سی فیس دے دیتے ہیں اور قاری صاحب ماشاءاللہ پڑھا دیتے ہیں۔ تو آپ پر ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے پڑھائیں۔ ایک بندہ آپ پر اعتماد کر کے آپ کے پاس آیا، آپ اس کو تھوڑا تھوڑا سبق دیں، پیار و محبت کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر چلیں، اور اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ انکم تو چلو ہوگی پر ثواب تو بہت ضروری ہے نا، کیونکہ ہم تو سارا کام ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں ساتھ میں کہ ثواب بھی ہو، اور اگر ثواب ہی نہیں، آپ کی نیت صرف پیسہ کمانا ہو تو پھر فضول ہے یہ کام کرنا۔ یہ نیت رکھیں کہ انشاءاللہ لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں گے، جنہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا، نہ سیکھ پائے کسی وجہ سے بھی، کوئی مسئلہ نہیں، تو ہم ان کو قرآن کی تعلیم دیں گے، قرآن سکھائیں گے۔ تو آپ قاعدے کا سبق، قرآن پاک کا سبق، نماز کا سبق یا دعائیں وغیرہ ساتھ لے کر چلیں، اسٹوڈنٹ کے ساتھ پیار محبت سے بات کریں، اور روزانہ کنٹینیو کلاس رکھیں، اور ٹائم کا خاص خیال رکھیں۔ ایک اسٹوڈنٹ کا ٹائم ہے مثال کے طور پر رات کے 10 بجے، تو 10 بجے سے 1 منٹ پہلے اسٹوڈنٹ کو کال کر لیں، ٹھیک ہے، روزانہ کی بنیاد پہ۔ اس سے کیا ہوگا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو بھی ٹائم کی پابندی ہوگی۔ اگر آپ ٹائم کے پابند ہوں گے تو وہ بھی ٹائم کا پابند ہوگا، وہ روزانہ اس ٹائم پر بیٹھا ہوگا۔ اگر اسٹوڈنٹ مجبور ہے اس کو پڑھنا ہے، پر آپ کبھی 11 بجے کال کر دیتے ہیں، کبھی 12 بجے، کبھی 1 بجے، کبھی بولتے ہیں کہ میں بھول گیا، تو وہ بیچارہ 2-3 دن بیٹھے گا اپنے فکس ٹائم پہ، آپ کلاس نہیں لیں گے، وہ پھر دیکھتا رہے گا کہ قاری صاحب جب میسج کریں گے کال کریں گے تو پھر کلاس ہو جائے گی۔ تو کرتے کرتے اس طرح بھی اسٹوڈنٹ چلے جاتے ہیں۔ فکس ٹائم جو رکھا ہے اسی ٹائم پر کلاس لیں، تو انشاءاللہ آپ کی کلاسیں کنٹینیو چلتی رہیں گی، بھلے وہ گلف کی ہوں، یورپ کی ہوں، کہیں کی بھی ہوں۔ انشاءاللہ اسٹوڈنٹ ملیں گے بھی، اسٹوڈنٹ پڑھتے بھی رہیں گے۔ یہ جو اکثر قاری صاحبان شکایت کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ نہیں ملتے، یا میسیجز آتے ہیں، ہم فیس بک پہ یوٹیوب پہ ایڈ چلائے یا ٹک ٹاک پہ ایڈ چلاتے ہیں، میسیجز وغیرہ آتے ہیں پر اسٹوڈنٹ ڈن نہیں ہوتے، ایسا نہیں ہوتا۔ جس نے آپ کو میسیج کیا ہے اس کو خواہش ہے پڑھنے کی، یا تو آپ اچھی طرح ڈیلنگ وغیرہ نہیں کر پائے، وہ کہیں اور چلا گیا، یا تو آپ اس کو اچھی طرح سنبھال نہیں پائے، یعنی پڑھنے کے لیے تو آ گیا تھا پر آپ اس کو سنبھال نہیں پائے، اچھی طرح سبق یاد نہ کر پانے کی وجہ سے، یا زیادہ سبق دینے کی وجہ سے، یا کوئی بھی وجوہات ہو، اسٹوڈنٹ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ آپ پر ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس آئے اچھے طریقے سے اس کو پڑھائیں، اور اچھی نیت سے پڑھائیں۔ یہ نیت ہو کہ قرآن پاک کی تعلیم عام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ثواب کا ثواب اور انکم کی انکم بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔